مشرق وسطی میں امن کا دشمن اسرائیل، ایران کے ساتھ معاہدے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل۔ امریکی نائب صدر نے دہشت گرد اسرائیل کے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ جے ڈی وینس کے مطابق مخالفین کی واحد تجویز مسلسل اور غیر مؤثر بمباری ہے۔ جے ڈی وینس کی زمینی کارروائی کے لیے فوج بھیجنے کی بھی مخالفت۔ اسٹریٹجک ترجیح آبن ہرمز کو کھلا رکھنا قرار دی۔ ادھر امریکی ویب سائٹ نے ایرانی حکام کے حوالے سے تہلکہ خیز دعویٰ کر دیا۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر پر مذاکرات کو مالی فوائد کے لیے استعمال کرنے کا الزام، دونوں کو معاہدے میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے جے ڈی وینس کو بھی معاملے سے خبردار کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے دعویٰ مسترد کر دیا۔ امریکہ اور ایران لڑتے رہیں مرتے رہیں، اسرائیل کی امن دشمنی دنیا کے سامنے آشکار۔ نائب امریکی صدر نے نیتن یاہو کے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں اسرائیل نہیں چاہتا ایران سے معاہدہ ہو، ان کی واحد تجویز مسلسل اور غیر مؤثر بمباری ہے۔ ایران میں زمینی فوج اتاری جائے یا کوئی اور لاہے عمل اختیار کیا جائے۔ امریکی صدر سچویشن روم میں مشیروں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے، مگر یہاں بھی ٹرمپ کے نائب جے ڈی وینس نے کھل کر مخالفت کی۔ کہا ایرانی قوم خود اٹھ کھڑی ہو تو ٹھیک، ہم رجیم چینج کے لیے 1.5 لاکھ فوج ایرانی سرزمین پر نہیں اتار سکتے۔ ادھر امریکی نیوز ویب سائٹ ڈراپ سائٹ نے ایرانی حکام کے حوالے سے تہلکہ خیز دعویٰ کیا۔ رپورٹ کے مطابق معاہدے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر ہیں۔ صدر ٹرمپ کے دونوں نمائندے مذاکرات کو مالی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام نے نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کو بھی آگاہ کر دیا۔ سوئٹزرلینڈ میں ملاقات کے دوران ایرانی وفد نے وٹکوف اور کشنر کو مذاکرات سے دور رکھنے کا مشورہ دیا۔ امریکی حکام نے رپورٹ کی تردید کر دی۔ ہولناک جنگ کا دائرہ وسیع ہونے کا امکان، امریکہ پاور پلانٹس کو نشانہ بنائے تو باب المندب بند کر دیں۔ تہران نے یمن کے حوثیوں کو پیغام پہنچا دیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایرانی قیادت نے کئی دن غور کرنے کے بعد حوثیوں کو تیار رہنے کا پیغام بھیجا، جس کے بعد یمنی حوثیوں نے باب المندب کے قریب میزائل اور ڈرونز نصب کر دیے ہیں۔ باب المندب یورپ اور ایشیا کو ملانے والی اہم ترین عالمی تجارتی گزرگاہ ہے، جس کی بندش سے عالمی معیشت کو شدید دھچکا لگے گا۔ آبن ہرمز پر کنٹرول کی لڑائی میں شدت آ گئی۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے آج بھی جاری رہے۔ ابنائے ہرمز کی لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے۔ امریکی بمباری کے دوران ایک اور سانحہ ہوتے رہ گیا۔ امریکی میزائل ایران کے شہر اہواز میں کینسر اسپتال کے قریب گر گیا۔ زوردار دھماکے سے اسپتال میں ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسماعیل بقائی کے مطابق زندگی کی جنگ لڑنے والے بچے ہدف بنے۔ کیمو تھراپی کے منتظر 211 بچوں کو ہنگامی طور پر دوسرے اسپتال منتقل کیا گیا۔ سینٹ کام کے مطابق بندر عباس، جزیرہ تب اور دیگر ساحلی علاقوں میں ایرانی اہداف پر 1.5 گھنٹے تک بمباری کی گئی۔ کمیونیکیشن ٹاورز، ریڈارز، ڈرونز اور میزائل لانچنگ پیڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ خطے میں امریکی تنصیبات پر ایران کیے جوابی حملے۔ بحرین کی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ریڈار تباہ ہو گیا۔ اردن میں امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو خیبر شکن میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں بھی امریکی ایئر بیس پر ڈرون داغے گئے۔ ایرانی افواج کے ترجمان کا کہنا ہے ابنائے ہرمز ہماری ریڈ لائن ہے، وہاں امریکی مداخلت قبول نہیں۔ ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو پورے خطے کا انفراسٹرکچر ہدف ہوگا۔ سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے واضح کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت ابنائے ہرمز کو ایران سے نہیں چھین سکتی۔ امریکی جارحیت جاری رہی تو جنگ کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ ایران پر امریکی حملے جاری۔ ایران میں بندر عباس اور قشم جزیرے پر میزائل حملے۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکی حملوں پر سخت رد عمل۔ امریکہ ایران میں جنگی جرائم سرزد کر رہا ہے۔ عباس اراغچی کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ ایران پر امریکی حملے جاری۔ ایران میں بندر عباس اور قشم جزیرے پر میزائل حملے کیے گئے، ایرانی میڈیا کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکی حملوں پر سخت ترین رد عمل دیا گیا۔ امریکہ ایران میں جنگی جرائم سرزد کر رہا ہے، عباس اراغچی کی جانب سے یہ بیان دیا گیا۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پر اظہار تشویش، مفاہمتی یادداشت امن کے لیے بنیادی فریم ورک قرار دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے فریقین سے تحمل کی اپیل کی، کہا ثالثی کی کوششیں جاری ہیں، تنازع مذاکرات کی میز پر ہی حل کیا جانا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پاکستان اور افغانستان میں برف پگھلنے کی بھی تردید، کہا دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی تک کسی آئس بریک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تاہم دونوں ممالک میں سفارتی رابطے برقرار ہیں۔
اور خطے میں ایک بار پھر بڑھتی کشیدگی کے معاشی اثرات سے نمٹنے کی تیاری، وزیر اعظم نے ہر ممکنہ چیلنج کے لیے پیش کی حکمت عملی اور کفایت شعاری کو قومی رویہ بنانے کی ہدایت کر دی۔ اسی پر رپورٹ کریں گے عثمان خان۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے ملک کی معیشت پر ممکنہ اثرات، سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا امریکہ ایران کشیدگی کا باعث مستقبل میں ملک کی معیشت متاثر ہونے کا خدشہ موجود ہے، اس لیے ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے پیش کی تیاری رکھی جائے اور ضرورت پڑنے پر بروقت اقدامات کے لیے جامع لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ کے فضل سے ملک کی معیشت مستحکم ہے، تاہم غیر یقینی علاقائی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی منصوبہ بندی ناگزیر ہے۔ انہوں نے گزشتہ کفایت شعاری مہم میں عوام کے تعاون کو سراہتے ہوئے زور دیا کہ کفایت شعاری کو قومی سطح پر اپنایا جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں اور مستقبل کی ضروریات کے مطابق ایندھن کی فراہمی یقینی بنا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی۔ عثمان خان، سما، اسلام آباد۔ وفاقی حکومت عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی تو بوجھ بھی نہ ڈالے، پیٹرول پر لیوی کے ذریعے ٹیکس اکٹھا کیا جا رہا ہے، یہ صوبائی حقوق پر ڈاکہ ہے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا رد عمل، کہا حکومت نے عوام سے لیوی کی مد میں 1600 ارب روپے جمع کر لیے، 3 سالوں میں لیوی 20 سے بڑھا کر 80 روپے کر دی، اب سنا ہے پیٹرول کی قیمت میں آئے روز اضافہ کیا جائے گا۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا جلال پور پیر والا موٹر وے M5 کا دورہ، مختلف ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا، موٹر وے سروسز اور اشیاء کے معیار کی مسلسل مانیٹرنگ کی بھی ہدایت کر دی۔ ملک میں سفر محفوظ، معیاری اور آرام دہ بنانے کا مشن، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا جلال پور پیر والا موٹر وے M5 کا دورہ، جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے میں وفاقی وزیر کے ساتھ سیکریٹری مواصلات اور چیئرمین NHA بھی موجود تھے۔ عبدالعلیم خان کا سروس ایریا میں زیر تعمیر مسجد کا کام ہنگامی بنیادوں پر جلد مکمل کرنے کا حکم، وفاقی وزیر نے سروس اور ریسٹ ایریاز کا معائنہ کیا، نئے تعمیر شدہ ریسٹ رومز، کچنز اور صفائی ستھرائی کے مجموعی معیار کا جائزہ لیا، کہا ریسٹ ایریاز میں مسافروں کو بہترین اور عالمی معیار کی سہولیات دی جائیں۔ عبدالعلیم خان نے دو ٹوک واضح کیا کہ سروس ایریاز پر اشیاء خورونوش کی کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، موٹر وے پر جاری تمام ترقیاتی کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی، کہا موٹر وے سروسز اور اشیاء کے معیار کی مسلسل مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے۔ خواب یورپ کے مگر راستے موت کے، غیر قانونی سفر کا ہر قدم ایک نئے خطرے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سختی کے بعد ڈنکی مافیا نے 3 نئے روٹ ڈھونڈ نکالے۔ پہلا روٹ ملائیشیا، ایجنٹ لوگوں کو قانونی ویزے پر ملائیشیا پہنچاتے ہیں، جہاں سے انہیں سمندری اور زمینی راستوں کے ذریعے مصر منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لیبیا اور پھر یورپ میں غیر قانونی داخلے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسرا روٹ ہے ازبکستان، لوگ پہلے ازبکستان پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے بیلاروس منتقل کیے جاتے ہیں، جہاں سے دشوار گزار زمینی راستوں کے ذریعے پولینڈ کی سرحد عبور کرائی جاتی ہے۔ تیسرا روٹ افریقہ کا مغربی ساحل، نوجوانوں کو پہلے موریتانیہ اور سینیگال بلایا جاتا ہے، پھر کشتیوں کے ذریعے کینری آئی لینڈز پہنچایا جاتا ہے۔ افریقی ساحل کے قریب واقع یہ جزائر اسپین تک پہنچنے کے لیے اسمگلرز کا نیا راستہ بن چکا ہے۔ بہتر مستقبل کی امید میں ہزاروں نوجوان غیر قانونی سفر کا انتخاب تو کرتے ہیں، مگر یہ راستے اکثر خوابوں سے زیادہ قبروں تک لے جاتے ہیں۔